ویوز اگلا ہمارا پورشن ہے احادیث مبارکہ کا. سلیکٹڈ احادیث ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح. اس پورشن میں سے 10 مارکس کے کویسچنز آئیں گے. پہلی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. امیر المؤمنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یقول انما الاعمال بالنیات. آپ نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله فہجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ہجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فہجرته إلى ما هاجر إليه. بے شک ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یعنی اللہ اور اس کا رسول خوش ہیں اس سے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو گیا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا. پھر جس شخص نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت بھی اس کی نیت کے مطابق ہے. یعنی اس کی نیت کے مطابق ہی اس کو ثواب دیا جائے گا. کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم؟ کہ انسان کو جیسی نیت ہوگی ویسی ہی مراد ملے گی. اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے، اس کی جزا اس کی نیت کے مطابق ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور جس نے پھر مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، تو اس کو اسی کا ثواب ہوگا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوا، اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہوئے. جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، تو اس کو بھی اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو نیک رکھے تاکہ ہم نیک نیتوں کا اجر پائیں. آمین. حدیث نمبر 2 ہے،
ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، خیرکم خیر میں سب سے زیادہ بیسٹ وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کی تعلیم دی، یعنی جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ صحیح البخاری جلد سوم میں حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت سے حجاج کے زمان حکومت تک میں نے قرآن کی تعلیم دی، اور صرف اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے میں نے کوئی اور کاروبار نہیں کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے عالم کی فضیلت 1000 عابدوں پر بھی بھاری فرمائی ہے۔ 1000 عابدین سے زیادہ فضیلت ہے قرآن کے عالم کی۔ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے شخص کے ماں باپ کو قرآن کی قرأت کے باعث رتبہ عطا کیا جاتا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اور رحمۃ اللہ علیہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، جیسا کہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس اتر آئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے خود یہ عمل کیا ہو، یعنی کہ ان کے ماں باپ کی تو وہ فضیلت ہوگی کہ جس کے بچے نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، تو اس شخص کی کیا فضیلت ہوگی۔ صحیح البخاری میں ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں تو جتنا گفتگو کی جائے وہ کم ہے، کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور تا قیامت ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک
خود بھی پڑھنے، اس کی تعلیم دینے اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔